آج ہم بات کریں گے سورۃ واقعہ کے بارے میں۔ سورۃ واقعہ یہ جو ہے نزول کے اعتبار سے اس کا 46 نمبر ہے اور جو ہے تدوین کے اعتبار سے 56 نمبر ہے، اور یہ مکی صورت ہے، یعنی ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی ہے جی، اور اس کو سورۃ واقعہ نام رکھا گیا ہے۔ جی، اصل میں واقعہ کہتے ہیں ایسے خبر جو وارد ہو چکا ہو یا اس کا ہونا یقینی ہو، اس کو واقعہ کہتے ہیں۔ جی، ظاہر ہے کہ یہ واقعہ یہاں پہ جو کہا گیا ہے یہ قیامت کو کہا گیا ہے، جو ہونے والا ہے، ہونے والا اور یقینی ہونے والا ہے، جی، اس لیے اس کو واقعہ کہتے ہیں۔ اور اس کا نام سورۃ واقعہ کا واقعہ اس لیے رکھا گیا کہ خود اللہ تبارک و تعالی نے پہلی آیت میں سورۃ واقعہ کو واقعہ کا اذا وقعت الواقعہ، جب وہ واقعہ واقع ہو چکا، تو گویا کہ چونکہ قیامت کو واقعہ آپ نے کہا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے کہ بس اوقات پہلی آیت یا پہلے لفظ سے ہی اس سورت کا نام تجویز کر دیتے ہیں۔ جی، اور یہ بات آپ جانتے ہیں کہ صورتوں کے نام بھی توقیفی ہیں، یعنی خود وحی کے ذریعے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائے گئے ہیں، لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہی کاتبین وحی کو کہہ دیتے اور کاتبین وحی لکھ دیتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کا نام واقعہ رکھا کیونکہ پہلی آیت میں لفظ واقعہ آیا ہے۔ جی، یہاں تک اس کے جو مضامین کا تعلق ہے تو یہ عجیب و غریب صورت ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے وقوع قیامت کا دعویٰ فرمایا کہ قیامت ہوگی، یعنی یقیناً یہ واقعہ ہونے والا ہے۔ جی، اس پر جو ہے 4 دلائل عقلی پیش کیے ہیں، عقلی دلائل کے ذریعے سے ثابت کیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے کہ وہ یقیناً ہوگا۔ اور عقلی دلائل سے مراد یہ ہے کہ یہ زمین و آسمان کی تخلیق اور اس کے اندر جو نعمتیں پیدا کی ہیں، زمین سے جو اللہ نے باغات اور پھل پھول اگائے ہیں، آسمانوں سے بارشیں برسائی ہیں اور انسانوں کے وجود کی نعمتیں دی ہیں، تو یہ ساری کی ساری اللہ نے اس میں ذکر کی ہے مختلف انداز سے، اور فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کے پیدا کرنے اور ان کے پھل پھولنے پر قادر ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دوبارہ زندہ کرنے پہ قادر کیسے نہیں ہے؟ واہ، تو یقیناً پیدا کر سکتا ہے۔ سبحان جو زمین سے کوئی بے جان دانے کو زندہ درخت اور پودا بنا کے اگا سکتا ہے تو کیا زمین سے تمہیں مردہ کو زندہ نہیں کر سکتا؟ یقیناً کر سکتا ہے۔ تو اس انداز سے ذکر فرمایا، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے 3 طرح کے گروہوں کا ذکر کیا کہ ظاہر ہے کہ یہ جب یہ عنوان سامنے آیا کہ وقوع قیامت ہوگا تو 3 طرح کے لوگ سامنے آئے کہ بعض ماننے والے، بعض نہ ماننے والے، اور بعض ماننے میں اتنا آگے چلے گئے کہ سبقت لے گئے۔ تو اس لیے اللہ نے 3 طرح کے لوگ ذکر کیے۔ ایک اصحاب المیمنہ، یعنی سیدھے ہاتھ والے، مطلب یہ وہ لوگ ہوں گے جو کل روز قیامت میں ان کے سیدھے ہاتھ میں ان کا اعمال نامہ ہوگا اور یہ عرش الہی کے دائیں طرف کھڑے ہوں گے اور وہاں سے ان کو حکم ملے گا اور جنتوں میں داخل ہو جائیں گے، سیدھے جنت جائیں، سیدھے جنت۔ جی، اور دوسری طرف جو ہے وہ اصحاب المشامہ کا ذکر کیا، یعنی الٹے ہاتھ والے، یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے الٹے ہاتھ میں اعمال نامہ ہوگا اور یہ عرش الہی کی الٹی سائڈ پہ کھڑے ہوں گے اور ان کے لیے جہنم کے اندر ان کو دھکیل دیا جائے گا۔ اچھا، اور تیسرے جو ہے وہ اس میں ذکر فرمایا مقربین، یعنی وہ مقربین جو سبقت لے گئے، یعنی سب سے پہلے نمبر پہ ہیں، یعنی اس سے مراد صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہیں، پھر ان کے بعد تابعین ہیں، پھر تبع تابعین ہیں، تو درجہ بدرجہ جو ہے یہ وہ لوگ جو سلف میں سے ہیں، یہ وہ سابقین اولین ہیں کہ جو سب سے آگے ہوں گے۔ تو وہ یہ 3 طرح کے لوگوں کو اس میں ذکر فرمایا، اور ظاہر ہے کہ انسان جب ان تفصیلات کو دیکھتا ہے تو کوشش کرتا ہے اصحاب المیمنہ میں شامل ہو جاؤں، یا یہ کم سے کم میں سابقون اولون میں شامل ہو جاؤں۔ تو جس درجے کی وہ محنت کرے گا اور جس درجے کے اخلاص پائے گا اسی درجے میں وہ آگے بڑھ جائے گا۔ تو یہ سورہ واقعہ کے اندر حقائق بیان کیے۔ اس سے پہلے سورۃ الرحمن کے اندر جو ہے وہ اللہ نے جو اپنی نعمتیں ذکر کی اور ان کو 31 دفعہ فبأي آلاء ربكما تكذبان کہہ کے اعتراف نعمت کروایا، جی، اور انہی نعمتوں کی تفصیل اور تتمہ اس صورت کے اندر واضح کیا گیا ہے کہ آخرت کے اندر بھی کس انداز سے اللہ تبارک و تعالی نعمتیں تقسیم کریں گے، تو یہ اس میں ذکر کیا۔ اور جہاں تک اس کے فضائل و فوائد کا تعلق ہے تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو ہر رات سورۃ واقعہ کی تلاوت کرے گا اس کو فقر و فاقہ کبھی نہیں ستائے گا۔ اچھا، تو گویا کہ غربت و فقر و فاقہ نہیں آئے گا۔ یہاں تک خود عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مرض الوفات تھی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آئے اور آپ نے کچھ ہدیہ پیش کیا، رکھ لو، آپ کی بچیوں کے کام آئے گا، کہ ان کی بیٹیاں تھیں، جی،
تو آپ وفات پا رہے ہیں تو بیٹیوں کے کام آئے گا. فرمایا کہ نہیں، اگر تم اس نیت سے دینا چاہتے ہو تو مجھے اپنی بیٹیوں کے فقر و فاقہ کا خوف نہیں ہے، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات سنی ہے، جو ہر رات سورہ واقعہ تلاوت کرے گا وہ کبھی فقر و فاقہ کے شکار نہیں ہوگا. اور میں نے اپنی بچیوں کو سورہ واقعہ یاد کرا دی ہے، وہ روزانہ اس کی تلاوت کرتی ہیں. اس درجے کا ایمان و یقین ان کا ایسے ہی ہونا چاہیے. ہاں کہ بس وہ پڑھتی ہیں، اب مجھے اس کا ڈر نہیں ہے، ان کو فقر و فاقہ آئے گا. اور ایک فائدہ اس کا یہ ہے کہ حاملہ عورت وضع حمل کے وقت ظاہر ہے کہ بڑی تکالیف ہوتی ہیں، اور آج کل تو سیزرین کیس ہو جائے تو اور خطرناک بات ہے. اس کے اندر یہ بڑا کمال ہے کہ صورت واقعہ لکھ کے وہ اگر اس مجھے حاملہ کے گلے میں تعویذ بنا کے ڈال دیا جائے تو بڑی آسانی سے ولادت ہو جاتی. اچھا، کسی قسم کی کمپلیکیشنز نہیں آتے. جی، بہت زبردست یہ صورت اس حوالے سے. اور ظاہر ہے کہ آج لوگوں کو اس کی بڑی ضرورت پیش آتی ہے، تو اس میں اس کی بڑی تاثیر ہے. اور دوسرا ہے کہ اگر جو ہے خوش سالی ہے، بارشیں برس نہیں رہی ہیں اور جناب فصلیں سوکھ رہی ہیں، تو اس صورت میں سورہ واقعہ اگر 7 مرتبہ ایک ہی نشست میں پڑھ کے دعا کی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بارش نازل کر دیتے ہیں. یہ بہت مجرب ہے. اور ظاہر ہے ہمارے ملکوں میں خاص طور پیسے احوال پیدا ہو جاتے ہیں کہ بھی بارشیں نہیں ہو رہی، خشک سالی ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے بڑی مجرب ہے. دوسرا ہے کہ اگر بارشیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں، اتنی ہو رہی ہیں کہ فصلیں تباہ ہو رہی ہیں، اور ایسا ہوتا ہے بس اوقات. اب ہمارے پاکستان میں خاص طور کراچی کے اندر زیادہ بارشیں ہو جائیں تو نالے ابل جاتے ہیں، روڈ بند ہو جاتے ہیں، کتنی پریشانی، کیا کریں. تو اس صورت میں فرمایا کہ 5 مرتبہ اگر صورت واقع ایک ہی نشست میں بیٹھ کے تلاوت کر کے دعا کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بارشیں روک دیتے ہیں. یہ بہت مجرب اس کے اندر یہ تاثیر موجود ہے. اور اس کے علاوہ ایک تاثیر اس کی ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ مجھے کبھی فقر و فاقہ زندگی میں نہ آئے تو ایک مرتبہ ایک ہی نشست میں بیٹھ کے 41 مرتبہ اگر اس کی تلاوت کر لے گھر میں اور کر کے دعا کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ کے لیے اس گھر سے فقر و فاقہ اٹھا لیتے، یعنی زندگی بھر کا سودا ہو جائے. زندگی بھر کا سودا ہو جاتا. جی، یہ تو ایک ہی مرتبہ کیا آپ نے عمل تو زندگی بھر کے لیے فقر و فاقہ سے نجات ہو گئی. جی، تو کیا یہ بھی کلیکٹیو کر سکتے ہیں یا ایک ہی آدمی کا کرنا ضروری؟ ویسے تو ایک کا لکھا ہے، لیکن کلیکٹیولی کر لیں، نفع سے خالی نہیں ہے. تو 3-4 مل کے 5-6 مل کے کر لیں 41 مرتبہ، تو انشاءاللہ یہ ایسا اس کے اندر نفع موجود ہے. اور جہاں تک اس کے خواب میں تعبیر کا تعلق ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے دین دنیا کی نعمتیں پائے گا اور آخرت کے اعتبار سے یہ قطر پریشان نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی اس کو نعمتیں دیں گے اور آخرت کے اندر جو ہے اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دے گا، آسانی سے اس کی بخشی ہوگی. اور ایک مطلب یہ ہے کہ یہ اس کو توبہ کی توفیق ہوگی. جو اس کے خلوت یا جلوت کے گناہ ہیں اس کے توبہ کا احساس جب پیدا ہوگی یہ توبہ کرے گا اور اللہ اس کی توبہ قبول کر لیں گے اور دنیا میں نیکی والی زندگی دیں گے اور یہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا. یہ ایک اس کا فائدہ. اور تیسرا فائدہ ہے کہ اللہ اس کے لیے دین دنیا کی نعمتیں دنیا کے اندر کھول دیں گے اور دنیا اس کے لیے آسان کر دیں گے اور فقر و فاقہ بھی اس شخص کے پاس نہیں آئے گا. بلکہ اس کے بڑا اچھا ہر مہینے کی ترتیب رکھ لیں. ہر مہینے میں جو وہ 41 مرتبہ والا ختم کر لیا کریں گھر میں، گھر کے افراد ہی کر لیں 4-5 بیٹھ کے. تو ہر مہینے تاریخ رکھے، پہلی جمعرات چاند کی مہینے کی پہلی جمعرات آئے تو طے کر لیں کہ جو نوچندی کی پہلی جمعرات اس میں بیٹھ کے ہم یہ اس کی تلاوت کر لیا کریں گے. تو 41 مطلب مہینے کے مہینے رکھیں تو دیکھیں رزق کی فراوانی، دوسروں کو بانٹنے والے بن جائیں گے. یہ